بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زمین پر نازل کیا گیا ایک ایسا صندوق جسے مومنوں کے دلوں میں سکون اور قرار پیدا کرنے والا، اور ایک ایسا صندوق کہ جس کی طاقت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس صندوق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت اور طاقت رکھی تھی کہ یہ صندوق جس قوم کے پاس بھی ہوتا وہ قوم بڑی سے بڑی قوموں پر غالب آ جاتی، اور تاریخ میں جس قوم کے پاس بھی یہ صندوق رہا وہ دنیا کی فاتح قوم رہی۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسی کراماتی صندوق ہے کہ جس کو حاصل کرنے والا پوری دنیا پر غالب آ سکتا ہے، اور جس کو حاصل کرنے کے لیے آج بھی دنیا کے سب سے طاقتور قوم یہودی قوم بے چین ہے، اور دنیا کی سپر پاور قوم ہونے کے باوجود بھی یہ قوم اس صندوق کو کیوں حاصل کرنا چاہتی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس صندوق کے بارے میں بتائیں گے کہ جو دنیا کا سب سے طاقتور اور سپر پاور صندوق ہے، اور جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تابوت سکینہ کے نام سے کیا ہے۔ یہ تابوت سکینہ کہاں سے آیا اور اسے کس چیز سے بنایا گیا، اور اس تابوت میں ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا اسے حاصل کرنا چاہتی ہے، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی بتائیں گے کہ یہ تابوت سکینہ آج کہاں پر ہے اور آخر کار یہ کس کو ملے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر نسل انسانی کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے بہت سی چیزیں زمین پر اتاری۔ انہی چیزوں میں سے ایک تابوت سکینہ بھی تھا۔ اس طرح سب سے پہلے تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور یہ تابوت جنت سے اتارا گیا۔ تابوت سکینہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں کیا ہے۔ اس تابوت سکینہ کو شیشم کی لکڑی سے بنایا گیا، اور یہ تابوت ایک صندوق کی شکل میں تھا۔ اس تابوت کو تابوت سکینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں کو سکون اور اطمینان عطا فرماتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام کے استعمال میں رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ نے اس تابوت کو اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کے سپرد کر دیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبوت کا منصب حضرت شیس علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ لہٰذا اللہ کے حکم کے مطابق یہ تابوت حضرت شیس علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ پیارے دوستو، اس طرح حضرت شیس علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی اس دنیا میں تشریف لایا اور جسے بھی نبوت کا منصب عطا کیا گیا، یہ تابوت اللہ کے حکم سے اس کے سپرد کر دیا جاتا۔ اس طرح یہ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء کرام سے ہوتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کی نسل سے یہودی قوم کی ابتدا ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد یہ تابوت انبیاء کرام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں اس تابوت سکینہ کو ایک مخصوص مقام پر رکھا گیا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مقام پر ایک عظیم و شان عمارت تعمیر کرائی۔
जिसे बैतुल मुक़द्दस या हैकल सुलेमानी कहा जाता है। हैकल सुलेमानी में जिस जगह पर ताबूत सकीना को रखा गया है उस जगह को अल क़दस कहा जाता है।